الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد اے ایمان والو، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور اس کی خاطر ایسی ردی چیز کا ارادہ نہ کرنا کہ جس کو تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم خود اس کو ہرگز نہ لو یا قبول نہ کرو مگر مجبوری کی حالت میں یا چشم پوشی کرتے ہوئے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور سب تعریفوں کے اصل لائق وہ اکیلا تنہا ہے۔
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت کی اس وسیع کائنات میں جو نظام چل رہا ہے اور اللہ رب العزت اس جہان کو جس طرح آگے بڑھا رہا ہے، اس اسباب کی دنیا پر جب ہم غور کرتے ہیں تو کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو اسباب سے ہٹ کر ہیں، معمول سے ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ ماننے والوں کے لیے اس بات میں ہرگز انکار کی مجال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ ان کا یقین اور ایمان ہے کہ یہ اسباب اور ان کی احتیاج ہم انسانوں کو ہے، جو اس جہان کا خالق اور مالک ہے وہ ان کا پابند نہیں، وہ جو چاہے جیسے چاہے جس کے ساتھ جس طرح کا چاہے فیصلہ صادر فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھو کہ انسانوں کی ضروریات کے اعتبار سے رزق کے معاملے کو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لیکن بعض دفعہ انسانوں کے مقام اور مرتبہ میں اضافہ کی خاطر ان کی شان بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی چند کا انتخاب کرتا ہے اور پھر اپنی امانت ان کے سپرد کر کے کہتا ہے کہ یہ فلاں کی یہ امانت ہے یا یہ فلاں کا حصہ ہے، تم اس کو ادا کرو۔ یعنی اللہ بندوں کے واسطے کے ذریعے دوسرے لوگوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ اسلام جس کے ہم دعویدار ہیں، جو ہدایات اللہ اور اس کے رسول کی اس شکل میں ہمارے پاس آئی ہیں، اس میں سے ایک بڑی ہی اہم چیز کمائی، مال اور اس کا خرچ ہے۔ اس کے لیے انسانوں پر اللہ نے ایسا بوجھ نہیں ڈالا کہ جس پر عمل کرنا ان کے لیے ناممکن ہو، مشکل ہو یا وہ کر ہی نہ سکتے ہوں۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ میری یاد تمہارے دلوں میں تازہ رہے اور اس احساس کو تم کبھی بھول نہ پاؤ کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ کسی کا دیا ہوا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ اسی کو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کسی کی امانت ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ اللہ جہاں بھی اس مال کا تذکرہ کرتا ہے کہ بھئی یہ فلاں کو دو، تو ساتھ ہی کہتا ہے یہ اللہ کا مال ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، یعنی تمہارا نہیں ہے۔ اس لیے مومن مسلمان ہر وقت اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ اصل مالک چیزوں کا وہ اللہ رب العزت ہے۔ مجھے اس نے جو ہے وہ امین سمجھ کر ایک ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں اس کو کس حد تک پورا کرتا ہوں۔ اس مال کے حوالہ سے اور اس کی تقسیم کے حوالہ سے قرآن و سنت کے اندر جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں فرض ہیں، ان کو ادا کرنا ضروری ہے، کچھ نوافل ہیں۔ فرض کی ادائیگی بعض چیزوں میں سال کے بعد ہے اور بعض کا تعلق موسموں کے ساتھ ہے۔ اس وقت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اس فرض حصے کی ہے جس کا تعلق موسموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اجناس یعنی مال کی وہ شکل جس کو جنس کہتے ہیں، گندم ہے، چاول ہے، پھل ہے، یہ ساری چیزیں اجناس کہلاتی ہیں۔ تو وہ مال کا حصہ
جو سونے چاندی یا اس کے بدل کی شکل میں ہوتا ہے، جانوروں کی شکل میں ہوتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ تیسری چیز اجناس ہوتی جن کو انسان استعمال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عنایت اور مہربانی ہے کہ وہ موسموں کے ساتھ انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زمین کو حکم دیتا ہے، اور زمین جو ہے وہ اپنا خزانہ اگلتی ہے اور انسانوں کو جو ہے وہ رزق ملتا ہے۔ اس میں سے بھی کچھ حصہ فرض ہے، عام طور پر ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، یا وہ لوگ جو اس سے منسلک ہیں ان کو خبر نہیں ہوتی یا وہ پرواہ نہیں کرتے۔ تو وہ مال کا حصہ جو جنس میں سے نکلتا ہے اس کے متعلق قرآن و سنت کے بے شمار فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی کے اندر ان آیتوں کی تشریح میں جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس جنس پک جائے اور پھر تم اس کو کاٹ لو تو اس میں سے کچھ حصہ فرض ہے کہ تم نکال کر ضرورت مندوں تک پہنچاؤ۔ اس کو کہتے ہیں عشر۔ عشر کا معنی 10واں حصہ، یعنی اصطلاح ہے ایک عشر کی، جنس میں سے اس کا فرض حصہ جو نکالتے ہیں 10واں حصہ، یا نصف عشر 20واں حصہ اسے کہتے ہیں۔ یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت عام کمائی کے مال کے ساتھ ساتھ جس دوسری چیز کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، یعنی پہلے جو حکم دیا انفقوا، اے ایمان والو، پہلے تو ایمان والوں سے خطاب ہے اللہ کا کہ تم ذرا غور کرو، ایمان والے ہو؟ اگر تم ایمان والے ہو، دعوے دار ہو، تو اللہ تمہیں کہتا ہے اے ایمان والو انفقوا، خرچ کرو۔ دو، جو اس کے ضرورت مند ہیں جن کا یہ حصہ ہے وہ نکال کر ان تک پہنچاؤ۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، یہ جس طرح پاکیزہ مال کمائی کا اس میں سے تم نے حصہ نکالنا ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، یا یہ سمجھ لیجئے کہ سال کے بعد نصاب کے پہنچنے پر جو فرض حصہ نکالا جاتا ہے اس کو بعض دفعہ صدقہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی فرض حصہ وہ ہے۔ اور ساتھ ہی کہا جو زمین میں سے تم نکالتے ہو، اس میں سال کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جب بھی زمین کے اندر فصل پک کر اس قابل ہو جائے کہ تم اس کو کاٹ لو تو پھر فرمایا اس میں سے بھی خرچ کرو۔ سورہ انعام کے اندر اس کی کچھ تفصیل آتی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَنشَأُ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ۔ اللہ رب العزت نے پھر یاد دہانی کروائی ہے کہ اے ایمان والو، یہ زمین، یہ جہان، کائنات، فصلیں، یہ لہلہاتی چیزیں، یہ جن کو دیکھ کر تم بڑے خوش ہوتے، یہ سب اللہ کی ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے یہ پیدا کیا ہے، باغات معروشات وغیرہ معروشات، یہ چھتوں پر چڑھے ہوئے، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بیلوں والی ہوتی ہیں پھر وہ اپنا پھل دیتی ہیں، کچھ بغیر بیلوں کے ہوتی ہیں۔ وغیرہ معروشات والنخل، اور پھر ان میں سے بھی کچھ چیزوں کا نام لے کر الگ الگ کہا، کھجوریں ہیں، والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیرہ متشابہ، یہ زیتون ہے، انار ہے، یعنی یہ پھل کی کھیتی کی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ کلوا من ثمرہ، کھاؤ اللہ کی ان نعمتوں کو جو پھلوں کی شکل میں اس نے تمہیں دی ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہا جہاں خود کھاؤ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، وہاں ساتھ ہی جس دن کاٹو اپنی اس فصل کو کاٹ کر ذخیرے کے لیے لے جاؤ، یعنی جو ذخیرہ کر سکتے ہو وہ اس میں سے، یا جو ذخیرے کے قابل نہیں ہے عارضی طور پر تم جو ہے وہ اس کو کاٹتے ہو اور پھر استعمال کر لیتے ہو۔ آتوا حقہ یوم حصادہ، اس کا حق ہے، ایک حقہ اس جنس کا حق ہے، یوم حصادہ، وہ دو، کب؟ جس دن اس کو کاٹ لو۔ کاٹنے کے ساتھ ہی دیکھو کہ اس میں سے وہ حصہ جو ان کا ہے جن پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے، جس نے یہ سب کچھ دیا ہے، وہ کون لوگ ہیں، ان تک وہ پہنچاؤ، ان کو محروم نہ کرو، ان سے دور نہ رہو،
ان کو بتائے بغیر کہ اگر وہ حاضر ہو جاتے ہیں تو دھتکار کر الگ نہ کرو. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، وہ حقدار ہیں اور اس زمین کا حق تم نے ادا کرنا ہے، لہذا اس کو دو ادا کرو. تو وہاں فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. یہ اپنے نام نمود کے لیے تو تم بہت کچھ خرچ کرتے ہو، فضول خرچی کی حد تک معاملہ پہنچا دیتے ہو، لیکن جب اللہ کہتا ہے کہ اس کا حق ادا کرو، اللہ کی نہیں مانتے، اپنی خواہشات کی تکمیل میں جو ہے اس سے بڑھ کر خرچ کر دیتے ہو. وہ خرچ نہیں ہے نام و نمود، یعنی اپنی شہرت کی خاطر، اپنی چدراہٹ کے قیام کے لیے، یہ اس کو بحال رکھنے کے لیے تم وہ حرکتیں کرتے ہو جس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی. وہ اللہ کی طرف سے پھر تمہیں کچھ نہیں ملتا. یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر تم اپنے آپ کو جتنا بھی بلند کر لو، وہ اللہ کے ہاں پھر کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو اس مسئلہ کے متعلق یہ آیت ہو یا وہ سورہ انعام کی جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں وہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ عمومی اعتبار سے جن چیزوں کے خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان میں بھی یہ چیز شامل ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں. احادیث کے اندر صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون او کان عصریا، کہ جو چیز تم بوتے ہو، جس فصل کو تم جو ہے وہ تیار کرتے ہو، اس کی تیاری کے اندر جب پانی استعمال کرتے ہو اور وہ پانی آسمان سے اترتا ہے بارشوں کے ذریعے، چشموں کے ذریعے، یا وہ تری وری زمین ہے خود بخود جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس میں پانی زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ وہاں بھی جو ہے وہ درخت لگا دیتا ہے عصریًا. تو فرمایا جس دن وہ فصل کٹے اس قرآنی آیت کے مطابق اس کا حق کیا ہے؟ فَفِيهَا الْعُشْرُ، اس میں سے 10واں حصہ نکالنا فرض ہے، ضروری ہے، واجب. وَمَا سُقِيَ بِالنَّزْرِ، لیکن جو محنت کے ذریعے، راحت کے ذریعے، دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے، ابو داؤد وغیرہ میں روایت آتی ہے فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ، یعنی نہروں کا بھی ذکر کیا، آسمانی بارش کا ذکر کیا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا جن پر محنت نہیں ہوتی، پانی جو ہے وہ تمہیں وافر اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اس میں سے عشر 10واں حصہ نکالو. لیکن جو راحت کے ذریعے وما سقیا بالسوانی، یہ اونٹ لگا کر پانی جو ہے وہ لیتے ہو تم، اور پھر اس پر خرچ ہوتا ہے ففیہا نصف العشر، اس میں سے نصف عشر یعنی 20واں حصہ نکالنا ہے. اللہ نے تخفیف پیدا کر دی ہے، اس پر خرچ تمہارا زیادہ آتا ہے، لہذا اس کی وجہ سے جب فصل تمہیں حاصل ہو تو پہلی صورت کے اندر بغیر محنت کے جب آپ پانی دیتے ہو تو 10واں حصہ، لیکن جب محنت کے ذریعے خرچ آتا ہے اس پر تو پھر نصف عشر 20واں حصہ دینا ہے. یہ فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا کہ ان سے کہو کہ وہ اپنی فصلوں میں سے فرض حصہ نکالیں کاٹنے کے دن سے لے کر جب بھی سہولت ہو. لیکن یہ جب بھی سہولت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مشکل ہو اگر وہاں فوری طور پر جو ہے وہ ادا کرنا، کوئی لینے والا نہیں ہے، لیکن سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ اسی وقت اس کا حصہ الگ کر کے رکھو. جس طرح مال بعض دفعہ آدمی الگ کر کے رکھ لیتا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ میرا حصہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا حصہ ہے، یا اس کا حساب کر لیتا ہے. حساب کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اللہ نے مال دیا ہوا ہے لیکن اس میں سے یہ مال میرا نہیں ہے، یہ کسی کا ہے. بالکل اسی طرح فصل لے جاتے ہوئے حقداروں کو یاد رکھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکرانے کی شکل کیا ہے؟ عملی طور پر وہ جس کا حصہ بنتا ہے اس تک پہنچاؤ. فَفِيهَا نِصْفُ الْعُشْرِ، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نصاب مقرر کیا ہے. جس طرح زکوٰۃ کا نصاب ہے اس میں سے 40واں حصہ 7.5 تولے 52.5 تولہ سونا چاندی کا حساب لگایا جاتا ہے. بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فیما خمسۃ اوسق، لیس فیما خمسۃ اوسق من التمر صدقہ ولیس فیما دون 5 اواق من البریق صدقہ ولیس فیما دون 5 زود من الابل صدقہ. جانوروں کا ذکر فرمایا
اسی طرح سونے چاندی کا ذکر فرمایا، لیکن فصلوں کی جب بات ہوئی تو فرمایا لیس فیما دون خمسۃ اوسق من التمر صدقہ، کھجوریں، پھل اور کھیتی جب وہ 5 وسق سے کم ہو تو اس پر عشر نہیں، 5 وسق، 5 ہو یا 5 سے زیادہ ہو۔ اب 5 وسق وہ 300 سا بنتے ہیں، سا یہ سب اصل میں وہ پیمانے ہیں جو بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا عربوں کے ہاں یا ہمارے ہاں اب بھی یہ جو چیزیں ناپی جاتی ہیں ان کے ناپنے کے لیے جو آلات اور اوزان ہمارے ہاں مقرر ہیں ان میں سے کچھ مد کہلاتے ہیں۔ مد کا مطلب یعنی ایک چھوٹا سا پیمانہ ہے، یہ ہمارے ہاں بھٹیوں میں عام طور پر ان کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جہاں توفیق دی ہوتی ہے وہ اپنے پاس اس طرح کا پیمانہ رکھتے تھے اور پھر اس میں سے ناپ کر جو ہے وہ دوسروں کو دیتے تھے۔ اب اگرچہ وہ رواج کم ہو گیا لیکن لوگوں کو معلوم ہے مد ہوتا ہے ایک چھوٹا سا جس کے اندر کوئی سمجھ لیں کہ ½ کلو کے برابر جو ہے وہ چیز پڑتی ہے، یا اس کے لیے ایک بڑا آسان سا اصول ہے، اہل علم نے یہ بعض دفعہ جگہ بیان کیا ہے۔ فرمایا یہ جس طرح آدمی 2 ہاتھ ہیں ان کو اکٹھا کر لے تو ان دونوں ہاتھوں کے اندر یہ لپ یا یہ گکھ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، ان کے اندر جتنا مال آتا ہے ایک نوجوان آدمی، طاقتور آدمی، یعنی مناسب قد کاٹ کا آدمی، اس کے ان لبوں کے اندر یہ لب جتنا جو ہے وہ جنس یا مال اکٹھا کر لیں اس کو مد کہتے ہیں، مد۔ اور ان 4 مدوں میں کو اکٹھا کریں تو ایک سا بنتا ہے، پھر وہ جس طرح میں عرض کر رہا ہوں 60 کا جو ہے وہ پھر 1 وسق بنتا ہے، پھر 300 کا جو ہے وہ 5 وسق بنتے ہیں۔ اب یہ ذرا مشکل بات ہے، آسان سی بات کیا ہے، 20 من جسے ہم کہتے ہیں، 18 وہ اگر وہ کلو کا حساب لگایا جائے تو پھر ذرا تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا، لیکن 20 من یوں سمجھ لیجئے کہ 20 من جو ہیں وہ اگر جنس کسی کے پاس ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس میں سے عشر کی شکل کے اندر 1 من، اور پھر اگر نصف عشر ہے تو 1 سے بھی زیادہ آدھا حصہ جو ہے وہ نکالنا ہے آپ نے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی عشر 10واں حصہ کسی بھی چیز کا، 10واں حصہ یا پھر 20واں حصہ، اس کی ترتیب جو ہے وہ میں نے بتا دی کہ فرق کیا ہے، کب جو ہے وہ 10واں نکالنا ہے، کب جو ہے وہ 20واں نکالنا ہے۔ تو جس قدر جو ہے وہ مال جنس اللہ رب العزت نے، اب تو حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں، اتنی جنس اللہ نے دے دی ہے، جہاں 20 اور پھر 30 سے جو ہے وہ بندہ آگے نہیں بڑھتا تھا، اب 60 سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ کچھ اسباب اور وسائل اس طرح کے اللہ نے مہیا کر دیے ہیں، لہٰذا یہ بہانے کرتے رہنا عشر سے بچتے ہوئے، بھئی اس پر خرچ بہت زیادہ آتا ہے، اب ہمارے لیے جو ہے وہ پٹرول کے پیسے پورے نہیں ہوتے اور جو ہے وہ چیزیں کھاد وغیرہ استعمال کرتے۔ میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ہر محنت کرنے والا آدمی، دکاندار جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ بھی اخراجات کے ساتھ ہی جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، یہ نہیں کہ خرچ کے بغیر کوئی چیز جو ہے وہ ہوتی نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بہانے کر کے خرچ سارا نکالو پھر تو باقی بچتا ہی کچھ نہیں۔ ہاں وہ ضروری چیزیں وہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی تخفیف کر دی ہے، وہ جو عشر اور نصف عشر کا فرق ہے، وہ جو اخراجات ہی کی تو بات کی ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، ورنہ دل کو بڑا کرتے ہوئے وہ بندہ جو کسی جگہ کھیتی اگاتا ہے، خواہ وہ ٹھیکے کی ہو یا بغیر ٹھیکے، یعنی ٹھیکے والا آدمی کو یہ نہ سمجھے میں تو بھئی مزدور ہوں، میں نے تو کسی سے زمین لی ہوئی ہے، زمین کی بات نہیں ہے، یہ فصل کی بات ہے، فصل میں سے حصہ نکالنا ہے، اس کو ٹھیکہ الگ آپ نے دینا ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، فصل والا مالک جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس نے جو ہے وہ عشر نکالنا ہے۔ بہرحال اس کے حوالہ سے جو بہت ضروری چیزیں تھی 2 میں نے رد کر دی ہے، اس کا نصاب کتنا ہے، کتنا حصہ آپ نے نکالنا ہے، کب نکالنا ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر یہ بات جو ہے وہ متعلقہ لوگوں تک پہنچ سکے، یہ ان وسائل کے ذریعے آپ حضرات لوگوں کو مطلع کریں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ یہ کام کرتے ہیں، ان کو بتائیں۔ اللہ کے بندوں، قرآن مجید میں اللہ نے کئی ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں جس میں سے ایک واقعہ سورہ قلم میں یہی آتا ہے۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ بلا وجہ غریبوں کو دیتا تھا، اب ہم جوان ہو گئے ہیں، محنت تو ہماری ہے، لیکن یہ سوچ رکھنے کے بعد جب وہ فصل کاٹنے کے لیے گئے ہیں، اللہ نے ان کے فصل کاٹنے سے پہلے ہی وہاں ان کا نشان ختم کر دیا۔
یعنی جب پھر اللہ فیصلہ کرنے پر آتا ہے اور پھر اللہ رب العزت انسان کو سبق سکھاتا ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جب آدمی اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، صحیح روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی تھا، وہ ایک جنگل والی یعنی اس طرح سمجھ لے کھلی زمین پر جو ہے وہ کھڑا ہے صحرا کے اندر، بین رجل بفلات من الارض سمع صوتا فی الصحابۃ، اس نے آسمان سے بادلوں سے آواز سنی۔ کیا وہ بادلوں سے آواز آ رہی تھی؟ اسقی حدیقۃ فلان، فلاں کا نام لے کر جو ہے وہ آواز آ رہی تھی کہ اس کے باغ کو پانی پلاؤ، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس بندے نے سنی اور اس نے پھر جب دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے اور اس آواز کے بعد آسمان سے جو ہے وہ پانی برسنا شروع ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ نالیوں میں سے شرجۃ من تلک شراج وہ نالیوں میں سے فافرغ ذلک الماء فی حرۃ، وہ پانی جو ہے وہ پھر ایک جگہ پر اکٹھا ہو رہا ہے۔ فاذا رجل قائم بحدیقتہ یحول الماء بمسحتہ، وہاں ایک بندہ دیکھا جو اپنی کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زمین کو جو ہے وہ کھود رہا تھا اور پھر اس میں سے پانی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا تھا۔ تو اس نے جا کر پوچھا ہے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ ذرا لمبا واقعہ ہے۔ اس نے پھر کہا، اپنا نام بتایا، وہی نام جو اس نے اس بادل سے سنا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے بندے تو میرا نام کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تیرے تذکرے آسمانوں پر ہو رہے ہیں، آسمانوں سے میں نے آواز سنی ہے فلاں بندہ جو ہے اس کے کھیت کو پانی کی ضرورت ہے، پانی پہنچا اسے۔ یہ ہے حقیقت، ماننے والوں کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس کا انکار کرے۔ اللہ رب العزت پھر انتظام کرتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے اللہ کے بندے کیا کرتا ہے تو کہ تیرے لیے جو ہے وہ تیری ضرورتیں آسمان سے اللہ پوری کر رہا۔ اس نے کہا اب اگر پوچھ ہی لیا ہے، میں نے کبھی بتایا تو نہیں ہے، تو میں پھر فرض پر نہیں رہتا، پھر میں کیا کرتا ہوں؟ فرمایا اللہ کے بندے تو نے اما اذا قلت هذا فانا اخرج منها، تو میں کیا کرتا ہوں اس میں سے نکالتا ہوں جو اس کا حصہ ہے۔ اخرج منها ثلثا، 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ تیسرا حصہ 10واں یا 20واں نہیں، پوری کھیتی کا پوری جنس کا تیسرا حصہ نکالتا ہوں اور غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں، تیسرا حصہ۔ وآکل انا وعیالی ثلثا، اور پھر 1/3 1/3 جو دوسرے 2 حصے بچے ہیں ان میں سے میں خود کھاتا ہوں، اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وارد فیہا ثلثہ، 1/3 جو باقی بچ جاتا ہے وہ اسی کھیتی پر دوبارہ لگا دیتا ہوں۔ یعنی اس نے 3 حصے جو ہیں وہ بیان کیے اور اس میں سے ایک حصے کے متعلق کہا میں یہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ لہذا جب میں اللہ کے راستے میں اس کے حکم سے بڑھ کر ضرورت مندوں کی ضرورت کے لیے ان کے گھروں تک پہنچاتا ہوں تو پھر اللہ میرے انتظامات جو ہے وہ خود فرماتا ہے، مجھے پھر کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، اب اس طرح کے کوئی ایک واقعہ ہے، یعنی یہ انہونے جس طرح میں شروع میں عرض کر رہا ہوں یہ پھر اسباب کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی خاطر ذرا قدم آگے بڑھا کر تو دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے پھر تھوڑ نہیں ہوتی، پھر نقص اور کمی نہیں ہے، پھر بڑھوتری ہی بڑھوتری ہے، اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری جنس کا جو حصہ بنتا ہے فرض حصہ وہ نکالنے کی ہمت دے، ہم متعلقہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں اور ضرورت مندوں کی اللہ کی ضرورتیں جو ہے وہ پوری فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔